أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله المولانا العلي العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم، رجب المرجب کے مہینے میں امت مسلمہ کو اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بے بہا نعمتیں، سدا بہار تحفے اللہ رب العزت نے عطا فرمائے، اور خصوصاً انہی تحفوں میں سے ایک تحفہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ اسی نسبت پر میں اس موضوع پر کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ گزشتہ جمعے میں آپ حضرات کے سامنے یہی بات آئی تھی کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی دولت عطا فرمائی، اور اسی معراج کی رات میں اللہ رب العزت نے یہ نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ اس عظیم الشان تحفہ کے سدے بہار تحفہ ہونے کا اس سے بڑا کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جتنے بھی اسلامی احکامات اور جتنے بھی عظیم الشان تحفے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو عطا فرمائے، وہ سب کے سب زمین پر، فرش پر عطا فرمائے۔ لیکن جب عظیم الشان تحفہ نماز کا دینا ہوا تو اللہ رب العزت نے زمین پر عطا نہیں فرمایا، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عرش معلی پر بلوایا، عرش پر بلوایا، اور عرش پر بلا کر اللہ رب العزت نے یہ نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ نماز عرشی تحفہ ہے، نماز یہ عرشی تحفہ ہے، عرش پر سے یہ نماز کا تحفہ ہم سب کو، امت مسلمہ کو ملا ہوا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو، میں نے گزشتہ جمعے میں بتایا تھا کہ 50 نمازیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی تھی، لیکن موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اصرار پر کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئی۔ 5 نمازیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی،
اور نماز امت مسلمہ کے لیے ایک ایسا عظیم الشان تحفہ ہے کہ ہم سے پہلے جو امتیں آئی ان کو 2 وقت کی نماز ملی تھی، لیکن ہمیں 5 وقت کی نمازیں ملی ہیں، اور اس پر بھی اللہ رب العزت نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ ہم جو کہہ دیتے ہیں ہم اس سے بدلہ نہیں کرتے۔ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، کہ ہم جو کچھ کہہ دیتے ہیں ہم پھر اس کو بدلہ نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب تیری امت خشوع خضوع سے نمازیں پڑھے گی 5، لیکن ثواب دوں گا 50 کا ہی۔ 5 وقت کی نمازیں ادا کریں گی لیکن ثواب 50 کا دیا جائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے اپنے محبوب کو 50 وقت کی نمازیں دی تھی، تو اس لیے ہم جو کہہ دیتے ہیں ہم اس سے بدلہ نہیں کرتے۔ اگر تمہاری امت 5 وقت کی نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھے گی تو ہم ان کو ثواب 50 وقت کا ہی دیں گے۔ بزرگوں اور ساتھیوں، آپ کو کیا معلوم نماز کتنا بڑا عظیم الشان تحفہ ہے؟ اللہ رب العزت نے ہمیں نماز کتنا بہترین تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، ایمان اور کفر کے درمیان فرق پیدا کرنے والی صرف نماز ہی ہے۔ نماز ہی کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایمان والا ہے، اور نماز نہ پڑھنے کے ذریعے ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایمان والا نہیں ہے، کفر کی گندگیوں میں مبتلا ہے۔ کتنا بڑا عظیم الشان تحفہ عطا فرمایا کہ اللہ رب العزت کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، الصلاۃ عماد الدین، نماز ایمان کی جڑ ہے، ایمان کی بنیاد ہے، دین کی بنیاد ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے اپنے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے اپنے دین کو ڈھایا۔ اتنا بڑا عظیم الشان تحفہ نماز کی شکل میں اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ یوں فرماتے ہیں، او میرے بندو اگر تمہیں مجھ سے ملنے کو دل چاہتا ہے، مجھ سے ملاقات کرنے کو دل چاہتا ہے، اور میرا بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے رب سے ملاقات کروں، اپنے رب سے بات چیت کروں، تو اللہ فرماتے ہیں، او میرے بندے تو میرے سامنے آ، اور میرے سامنے آ کر تو میرے سامنے سجدہ کروں، تجھ سے میری ملاقات ہوگی۔ سجدوں کے اندر اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، جب سجدہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت سے بات چیت ہوتی ہے، اور جب نماز کے لیے ہم نیت باندھتے ہیں تو گویا کہ ایسا ہو جاتا ہے جب اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھتے ہیں تو ہم دل میں یہ سمجھتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ اب ہم نے ساری دنیا سے تعلق ختم کر دیا، بیوی بچوں سے تعلق کو ختم کر دیا، ہمیں جائیداد سے کوئی مطلب نہیں، تجارت سے کوئی مطلب نہیں، دکان سے کوئی مطلب نہیں، اب میں ہوں اور میرا رب میرے سامنے موجود ہے۔ سامنے اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہوتی ہے اور سامنے یہ بندہ ہوتا ہے، اس کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، براہ راست نماز کے ذریعے سے اللہ رب العزت سے ملاقات ہوتی ہے۔ نماز یہ آسمانی تحفہ ہے، معراج کی رات میں اللہ رب العزت نے یہ عظیم الشان تحفہ عطا فرمایا ہے۔
اس کا کتنا بڑا بلند مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب اپنے محبوب کو یہ 5 نمازیں دینی ہوئی، نماز کا عظیم الشان تحفہ دینا ہوا، تو اللہ رب العزت نے اس کو دینے کے لیے معراج کی رات کا انتخاب فرمایا، معراج کی رات کو متعین فرمایا، اور معراج کی رات میں اللہ رب العزت نے یہ اتنا بڑا عظیم الشان تحفہ نماز کا ہم سب کو عطا فرمایا۔ نماز ہی کے ذریعے سے نہ جانے کتنے بڑے بڑے کام حل ہو جاتے ہیں، نہ جانے کتنی بڑی بڑی رکاوٹیں، دقتیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز یہ ایسا عظیم الشان تحفہ ہے کہ نماز ہی ایک ثنا ہے، نماز ہی ایک دعا ہے، نماز ہی ایک عظیم الشان تحفہ ہے، نماز ہی ایک نیاز ہے، نماز ہی اللہ رب العزت کے ملاقات کا کرنے کا ذریعہ ہے۔ نماز ہی عبدیت کی انتہا ہے، کیونکہ نماز کے اندر بندے کی انتہا ہو جاتی ہے اپنے رب سے ملاقات کرنے کی۔ ایسا کوئی سا بھی ذریعہ دنیا کے اندر موجود نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت سے ملاقات ہو سکے۔ نماز یہ محبوب کی رضا ہے، اللہ رب العزت ہم سے راضی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات کی تاریکی ہوتی ہے، رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے، ساری دنیا والے اپنے اپنے گھروں کے دروازے بند کر کے سو جاتے ہیں، اور ایک میرا بندہ، ایک میرا محبوب بندہ، ایک میرا پیارا بندہ وضو کر کے میرے سامنے کھڑا ہو کر میرے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کبھی رکوع کرتا ہے، کبھی سجدہ کرتا ہے، کبھی قیام کرتا ہے، اور کرتے کرتے حالت اس کی یہاں تک پہنچ جاتی ہے، کبھی کبھی وہ میرے سامنے رو پڑتا ہے، آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں میں عرش پر بیٹھے ہوئے میرے دل میں آتا ہے کہ میں اپنے محبوب بندے کی پیشانی کا بوسہ لے لوں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں مجھے اس وقت میرا بندہ اتنا پیارا لگتا ہے، اتنا محبوب لگتا ہے کہ میں اپنے محبوب کا بوسہ لے لوں پیشانی کا۔ بزرگوں اور ساتھیوں، نماز یہ ایسا عظیم الشان تحفہ ہے کہ اس نماز کے اندر اور دوسری عبادتوں کے نمونے بھی اس کے اندر پائے جاتے ہیں، یعنی بغیر کرے ہی اللہ رب العزت ان عبادتوں کو بغیر ادا کیے ہی نماز پڑھنے سے ان عبادتوں کا ثواب بھی اس کے اندر اللہ رب العزت عطا فرما دیتے ہیں۔ حج میں کیا ہے؟ حج میں مانگنا ہے، اللہ کو پکارنا ہے، گڑ گڑا کر اللہ رب العزت کے گھر کو دستک دے کر اور گڑ گڑا کر رو رو کر اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، لبیک لبیک کہہ کر کے پکارتے ہیں۔ اللہ رب العزت اگر اللہ یوں فرماتے ہیں اور میرے بندے اگر تو ایک مرتبہ مجھے اے اللہ کہہ کر کے پکارتا ہے تو میں 10 مرتبہ تجھ کو کہتا ہوں لبیک، اور میرے بندے بتا تو مجھ سے کیا مانگتا ہے۔ ہم ایک مرتبہ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ رب العزت 10 مرتبہ اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آتی ہے اور میرے بندے مانگ تو مجھ سے کیا مانگتا ہے، جو تو مجھ سے مانگے گا وہ میں تجھ کو دوں گا، اگر تو میری طرف چل کر آئے گا میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا، اگر تو میری طرف بھاگ کر کے آئے گا تو تو مجھے وہیں اپنے پاس پائے گا۔ زکوٰۃ کے اندر مال کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے، آقا کے سپرد کر دینا ہے، اور جب نماز پڑھتے ہیں نماز کے اندر اپنے آپ کو، اپنی جان کو اللہ کی نظر کر دینا ہے۔ بزرگوں اور ساتھیوں،
مال دینا آسان ہے لیکن جان دینا آسان نہیں ہے۔ لیکن جس وقت یہ بندہ مومن اللہ اکبر کی آواز سن کر کے مسجد کے اندر چلا آتا ہے، اللہ کے سامنے نیت باندھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، تو اس وقت بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور زبان حال سے گویا یوں ہوتا ہے، اے میرے مولا تیرے اور میرے درمیان اب کچھ بھی فاصلہ نہیں ہے، میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، تو میرے سامنے ہے، تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں تیرے سامنے ہوں، اے میرے مولا میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا۔ زکوٰۃ میں مال کی ادا ہے اور نماز میں جان کی ادا ہے۔ بزرگوں اور ساتھیوں، نماز ہی یہ اتنا بڑا عظیم الشان تحفہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، بلکہ پورے قرآن کریم کے اندر 500 مرتبہ یوں فرمایا، اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، میرے لیے نماز پڑھو، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اور میرے بندے تو میرے لیے نماز پڑھ، اگر تو نماز پڑھے گا تو نماز پڑھنا یہ میرے لیے ہوگا، نماز کے اندر ہاتھ پاؤں کا حرکت کرنا یہ میرے لیے ہوگا، سجدہ کرے گا یہ میرے لیے ہوگا، رکوع کرے گا یہ میرے لیے ہوگا، یہاں تک کہ سب کچھ جو کچھ تو نماز کے اندر پڑھے گا وہ تمام کا تمام میرے لیے ہوگا۔ قل ان صلاتی ونسکی، اور تو میرے لیے قربانی کرے گا وہ بھی میرے لیے ہوگی، ومحیای، اور تیری زندگی میرے لیے، تیرا چلنا میرے لیے، تیرا سونا میرے لیے، تیرا بیٹھنا میرے لیے، تیری تجارت کرنا میرے لیے، یہاں تک کہ 24 کے 24 گھنٹے، اور میرے بندے تو ایسا بن جا کہ 24 کے 24 گھنٹے تیری زندگی کے میرے لیے ہو جائے۔ ومماتی، اور جب تیرا وقت پورا ہو جائے، تیری روزی پوری ہو جائے، تیری عمر پوری ہو جائے، تو پھر تیرا یہ مرنا بھی میرے لیے۔ بڑے پیارے پیارے انداز میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ میرے بندے آ، تو مجھے یاد کر، تو میری مان، میرا کہنا مان، جو میں کہوں تو ایسا کر۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، تمام کی تمام نمازوں کی محافظت کرو، خصوصاً عصر کی نماز کی محافظت کرو۔ اور میرے بندے جب تجھے غم لاچار کر دے، جب تجھے غم چور چور کر دے، اور جب تو پریشان ہو جائے، جب پریشانیوں کا سامنا تجھے کرنا پڑ جائے، طرح طرح سے دکھ سامنے آ جائے، طرح طرح کے غموں کے اندر تو مبتلا ہو جائے، تو میرے بندے کے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور میرے بندے نماز اور صبر کے ذریعے تم مجھ سے طلب حاصل کرو۔ ایک جگہ نہیں، 500 جگہ۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کریے اور خود بھی اس کے پابند رہیے۔ کتنی آیتیں میں آپ کو گنواؤں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر
اور نماز بے حیائی بری باتوں سے روک دیتی ہے، نماز ہی گناہوں سے بچا دیتی ہے، نماز ہی شراب نوشی سے تمہیں الگ کر دیتی ہے۔ اگر تم طریقے سے نماز کو قائم کرو گے، جیسا اس کا حق ہے اس کے مطابق تم اس کو ادا کرو گے، ایک بھی برائی کے اندر تم مبتلا نہیں ہو سکتے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ آؤ سنو میرے بھائیوں، میرے مسلمان بھائیوں، ذرا درد کے ساتھ سنیے، تڑپ کے ساتھ سنیے۔ آج ہم نے نماز کو کتنا ہلکے میں لے لیا۔ اجی مؤذن کا کام تو اذان پڑھنے کا ہی ہے، اور نمازیوں کا کام نماز پڑھنے کا ہے، نماز تو ہو ہی رہی۔ لیکن اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فویل للمصلین، خرابی ہے، بربادی ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نماز کو بھول جاتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، اور کس دل سے تمہیں بتاؤں، اپنا دل چیر کر کے تمہیں دکھاؤں، اور جس کے لیے اللہ نے بربادی کا لفظ بول دیا ہو، خرابی کا لفظ بول دیا ہو، تباہی کا لفظ بول دیا ہو، اور پھر وہ نماز کو چھوڑے اور پھر وہ پریشان ہو، تو شکوہ کیوں؟ شکوہ کیوں زبان پر؟ اللہ نے تو پہلے ہی کہہ دیا ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے اگر تم اپنی نماز کو بھول جاؤ گے۔ کوئی بڑی آیت نہیں پڑھ رہا ہوں قرآن کی جو آپ کو یاد نہ ہو، سب کی یاد ہے جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آدھا الا ماشاء اللہ۔ ارایت الذی کی صورت میں جو آپ مغرب کی نماز میں امام صاحب کی زبانی سنتے ہو، فویل للمصلین، اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے بڑی خرابی ہے، بڑی تباہی ہے، بڑی بربادی ہے، ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جو کون؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے بھول جاتے ہیں۔ اپنی نماز کو بھول گئے، نماز نہیں پڑھی، اب اگر کاروبار میں پریشانی تو شکوہ کیوں؟ غموں کے اندر مبتلا تو شکوہ کیوں؟ دکھ اگر آ رہے ہیں تو شکوہ کیوں؟ لا علاج بیماریاں آ رہی ہیں تو شکوہ کیوں؟ یہ تو ہوگا۔ کاروبار میں نقصان تو پھر شکوہ کیوں؟ جب تم نے قرآن کریم کو کہ اس والی آیت کو ہی بھلا دیا، تب زبان پر شکوہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، قرآن کریم کی تلاوت کرو، قرآن کریم کو اپنی زبان پر لاؤ، اس کو پڑھو اور نماز کو قائم کرو، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بڑا ہے، واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ رب العزت بہت بہتر جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ انشاءاللہ تعالی اسی کی تفصیل، کیونکہ رمضان مبارک کا مہینہ اب بالکل قریب آ گیا ہے، بالکل قریب، 27 سے 26 دن اور باقی رہ گئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہی مضمون آئندہ جمعے کو آپ حضرات کے سامنے آئے گا۔ نماز کا ہی بزرگ اور ساتھیوں دل سے ارادہ کرو، تحیہ کرو، انشاءاللہ تعالی آج سے ہم ایک وقت کی نماز بھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بقیہ تفصیل آئندہ جمعے کو آئے گی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔